السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو پاکستان کی عدلیہ کے متنازع فیصلوں کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے پہلے متنازع فیصلے کے متعلق بتائیں گے تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ پاکستان میں کس طرح سے عدلیہ کے فیصلے سیاست اور حکومتوں پہ اثر انداز ہوئے۔ ساتھیوں، دوستوں، یہ ویڈیو طویل ہوگی لیکن یہ آپ کے لیے معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی، جس سے آپ موجودہ دور میں ہونے والے عدالتی فیصلوں کا تال میل ملا سکیں گے۔ یہ مضمون فاروق عادل صاحب کا تحریر کردہ ہے، جو کہ BBC میں 26 جون 2021 میں شائع ہوا تھا۔ جسٹس منیر پاکستان کے لائق مگر متنازع چیف جسٹس۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے پاکستان کو اس کے ابتدائی دنوں میں سیاسی، سماجی اور اقتصادی اعتبار سے تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ یہ تبصرہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جس نے قیام پاکستان سے قبل برصغیر کی تقسیم کے لیے قائم کیے جانے والے باؤنڈری کمیشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی نمائندگی کی۔ قیام پاکستان کے بعد یہ شخص پنجاب چیف کورٹ، موجودہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا اور اس کے بعد فیڈرل کورٹ آف پاکستان، موجودہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا۔ جسٹس محمد منیر جج کی حیثیت سے اپنے طویل کیریئر کے دوران اپنا کردار ادا کر 26 جون 1981 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور قانون دان حامد خان نے پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کے بارے میں اپنی سقیم اور مقبول کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں لکھا، بطور جج جسٹس منیر کی قابلیت اور علمی حیثیت شک و شبہ سے بالا ہے، لیکن کاش ان کے ارادے بھی نیک ہوتے۔ پاکستان کی قومی تاریخ میں جسٹس منیر کا کردار باؤنڈری کمیشن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ باؤنڈری کمیشن کے ذریعے پنجاب کی ایسی تقسیم جس کی وجہ سے آزادی کے وقت بڑے پیمانے پر ہجرت اور قتل و غارت گری کے علاوہ کشمیر جیسا پیچیدہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا، جو برصغیر کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان وجہ نزاع بنا۔ اس معاملے میں پاکستان میں باؤنڈری کمیشن جسٹس منیر جس کے ایک رکن تھے کہ کردار اور بعض صورتوں میں مسلم لیگی وفد کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے۔ تاہم قیام پاکستان کے بعد عدلیہ کے ایک ممتاز رکن کی حیثیت سے ان کے فیصلے بڑے پیمانے پر ہدف تنقید بنے۔ اس سلسلے میں ملک میں بہت حد تک اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے میں نظریہ ضرورت متعارف نہ کرایا ہوتا تو ملک کی تاریخ مختلف ہوتی۔ پاکستان میں جس طرح یہ اتفاق ہے کہ نظریہ ضرورت جسٹس منیر نے متعارف کرایا، اسی طرح اس پر بھی مختلف آراء نہیں پائی جاتی کہ ان کے منفی کردار کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس سے ہوتا ہے۔ مولوی تمیز الدین کیس تو سیدھا اسمبلی کی تحلیل کے خلاف انصاف کے حصول کا مقدمہ تھا۔ قدرت اللہ شاب لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کے مقابلے میں جب جگتو فرنٹ نے بھاری کامیابی حاصل کر لی تو یہ مطالبہ سامنے آیا کہ اب مرکزی آئین ساز اسمبلی غیر نمائندہ ہو چکی ہے، اس لیے مرکز میں بھی نئے انتخابات کروائے جائیں۔ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کا حشر دیکھ کر مسلم لیگ نئے انتخابات سے خوف زدہ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کہیں انتخابات کرا دیے گئے تو اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔
انتخابی نتائج کے خوف کے علاوہ مسلم لیگ کو کچھ عرصے قبل وزیر اعظم کی حیثیت سے خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کا بھی صدمہ تھا۔ اسمبلی نے اس وقت تو کمزوری دکھائی اور خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کو قبول کرتے ہوئے انہی کے نامزد کردہ محمد علی بوگرا کو بطور وزیر اعظم تسلیم کر لیا تھا، لیکن اب وہ چاہتی تھی کہ وہ آئندہ ایسا کوئی اقدام نہ کر سکے۔ چنانچہ 21 ستمبر 1954 کو اسمبلی نے گورنر جنرل کے اسمبلی کی تحلیل اور حکومت کی برخاستگی کے اختیارات سلب کر لیے۔ موجودہ حالات کے مطابق یہ ایسی صورتحال تھی جسے صدر مملکت کو آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) سے محروم کر دیا جائے۔ گورنر جنرل نے آئین ساز اسمبلی کے اس اقدام کا جواب 23 روز کے بعد دیا۔ انہوں نے ملک میں ہنگامی حالات کا نفاذ کر کے آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ پاکستان کی یہ پہلی اسمبلی تھی۔ سربراہ ریاست نے غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے جس کا خاتمہ کیا۔ حامد خان کہتے ہیں کہ گورنر جنرل کا یہ اقدام بلا جواز اور غیر قانونی تھا۔ ان کی رائے کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کارروائی میں فوج کی تائید شامل تھی، کیونکہ اس کے بعد جو کابینہ بنائی گئی اس میں کمانڈر ان چیف، اب چیف آف آرمی اسٹاف کو وزیر دفاع کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ ایوب خان نے اپنے سیاسی خود نوش جس رخ سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں دعویٰ کیا ہے کہ گورنر جنرل نے انہیں پیشکش کی تھی کہ وہ ملک کا اختیار سنبھال کر 3 ماہ میں آئین تیار کریں، جسے انہوں نے مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ عاقبت نااندیشی ہوگی۔ قدرت اللہ صاحب اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فوج کا جو سربراہ اقتدار سنبھالنے کی پیشکش پر گورنر جنرل کو کھری کھری سنانے کی ہمت رکھتا ہو، اسے دیگر غیر آئینی اقدامات پر بھی ٹوکنا چاہیے تھا، لیکن ایسے کرنے کے بجائے وہ غیر آئینی اقدامات کے بعد بنائی جانے والی کابینہ میں فوج کا سربراہ رہتے ہوئے وزیر بن جاتا ہے، جس سے ان کے دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے۔ حامد خان کہتے ہیں کہ آئین اور جمہور کی حکمرانی کے خلاف طاقتور طبقات کی ملی بھگت کے خلاف ایک ہی ادارے یعنی عدلیہ سے توقع تھی، لیکن یہ ادارہ بھی انہی قوتوں کے ساتھ مل کر اقتدار کی کشمکش میں حصے دار بن گیا۔ آئین ساز اسمبلی کے صدر مولوی تبریز الدین خان نے گورنر جنرل کے اس فیصلے کو چیف کورٹ، اب ہائی کورٹ سندھ میں چیلنج کر دیا۔ چیف کورٹ نے مقدمے کی سماعت کے بعد گورنر جنرل کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا اور آئین ساز اسمبلی کو بحال کر دیا۔ مرکزی حکومت سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں چلی گئی۔ فیڈرل کورٹ نے اس مقدمے کا فیصلہ ٹیکنیکل یعنی اکثریتی بنیاد پر گورنر جنرل کے حق میں کر دیا، یعنی قرار دیا کہ ان کی طرف سے آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کا اقدام درست تھا۔ حامد خان اس فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کا سب سے کمزور پہلو یہ تھا کہ 64 صفحات کے فیصلے میں ایسی کوئی فائنڈنگ نہیں ملتی کہ آیا گورنر جنرل اسمبلی توڑنے کا اختیار رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ حامد خان مزید لکھتے ہیں کہ جسٹس منیر جیسے شخص سے یہ قطعاً پوشیدہ نہیں تھا کہ ان کا فیصلہ ملک کے جہاز کو گہرے پانیوں میں ڈبو کر رکھ دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے نے جس میں گورنر جنرل کو انہوں نے ملکہ برطانیہ جیسے اختیارات دے دیے تھے، عدلیہ کے بارے میں عوام کے تاثر کو ہمیشہ کے لیے مجروح کر دیا۔ جسٹس منیر نے اپنے اس فیصلے میں سندھ چیف کورٹ کی سرزنش کی تھی اور لکھا تھا کہ عدالت فیصلہ کرتے ہوئے کبھی یہ پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے۔ حامد خان اس پر تنقید کی اور لکھتے ہیں
کہ جسٹس منیر نے سندھ چیف کورٹ کے فیصلے پر تو تنقید کر لی، لیکن اپنا طرز عمل بھول گئے اور اپنے فیصلے کا جواز یہ پیش کیا کہ وہ اس قسم کا فیصلہ نہ دیتے تو ملک میں انقلاب آ جاتا اور خون ریزی ہوتی۔ حامد خان کے خیال میں اس فیصلے کے پس پشت اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کے علاوہ برادری ازم کا تعصب بھی پایا جاتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل اور چیف جسٹس دونوں ککے زئی برادری کے چشم و چراغ تھے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی خود نوش شہاب نامہ میں اس فیصلے کے پس پشت ایک اور کہانی کا بھی انکشاف کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جن دنوں اس مقدمے کی سماعت جاری تھی، گورنر جنرل ہاؤس کے ایک سینئر افسر فروخ امین ہر چند روز کے بعد دارالحکومت کراچی سے لاہور جایا کرتے تھے۔ قدرت اللہ شہاب نے ان سے باز پرس کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر جنرل کے خفیہ پیغامات چیف جسٹس تک اور چیف جسٹس کے خفیہ پیغامات گورنر جنرل تک پہنچاتے ہیں۔ مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ بظاہر گورنر جنرل اور چیف جسٹس کے درمیان اس ساز باز کا نتیجہ تھا جسے پاکستان کے عوام کبھی قبول نہیں کیا۔ پاکستان کی سیاسی، آئینی اور عدالتی تاریخ کا اگلا سنگ میل میں یوسف پٹیل کیس ہے۔ اس مقدمے کی جڑیں بھی مولوی تمیز الدین کیس میں پیوست تھیں۔ فیڈرل کورٹ آف پاکستان نے نظریہ ضرورت کی بنیاد پر مولوی تمیز الدین کیس کا جو فیصلہ دیا تھا، اس کے نتیجے میں صرف یہی نہیں ہوا کہ مقدمہ بحال نہیں ہو، بلکہ اس فیصلے کے نتیجے میں ملک کے 46 قوانین بھی کالعدم ہو گئے۔ اس وجہ سے کار ریاست کے روزمرہ کے امور کی انجام دہی بھی ناممکن ہو گئی اور ملک ایک بہت بڑے بحران سے دوچار ہو گیا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے گورنر جنرل غلام محمد نے اس فیصلے کے 6 روز کے بعد ہنگامی اختیارات کے حصول کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا۔ اس آرڈیننس کے ذریعے گورنر جنرل نے جو اختیارات حاصل کیے وہ غیر معمولی نوعیت کے سیاسی مضمرات رکھتے تھے۔ ان میں ایک اختیار مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو 1 یونٹ میں تبدیل کرنے اور آئین سازی کے ضمن میں گورنر جنرل کو تمام تر اختیارات تفویض کرنے کا اختیار تھا۔ غلام محمد چاہتے تھے کہ تحلیل شدہ اسمبلی کی جگہ وہ اپنے نامزد افراد کا ایک کنونشن منعقد کر کے ایک خود ساختہ آئین تیار کر لیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے فیڈرل کورٹ میں ایک ریفرنس بھی دائر کر دیا، جبکہ انہی اختیارات کو ایک شہری نے بھی وفاقی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ یہ مقدمہ یوسف پٹیل کیس کے نام سے معروف ہوا۔ اس ریفرنس میں اور یوسف پٹیل کیس کے نتیجے میں گورنر جنرل کا یہ اختیار تسلیم کر لیا گیا کہ وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ اسمبلی کی تحلیل کی وجہ سے بہت سے قوانین کی توثیق نہیں ہو سکی تھی۔ گورنر جنرل نے آرڈیننس کے ذریعے حاصل کیے جانے والے اختیارات کے ذریعے ان قوانین کی توثیق کر دی تھی۔ اس فیصلے کے ذریعے یہ توثیق اس وقت تک بحال رکھی گئی جب تک نئی آئین ساز اسمبلی وجود میں نہیں آ جاتی۔ عدالت نے نامزد افراد کے کنونشن کے ذریعے آئین سازی کی اجازت گورنر جنرل کو نہ دی۔ ان مقدمات کے فیصلوں کے ذریعے گورنر جنرل کو 100% کامیابی اگرچہ حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ بھی کھڑی نہیں ہوئی۔ اس پس منظر سے اشارہ ملتا ہے کہ چیف جسٹس اگر یہ مقدمہ آئینی اور قانونی بنیاد پر نمٹاتے تو فیصلہ مختلف ہوتا، لیکن آئینی ماہرین اور مورخین کے مطابق ان کے پیش نظر کچھ دیگر مقاصد تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے ممکنہ فیصلے کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے جواز گھڑنے شروع کر دیے۔ چنانچہ ریفرنس کے فیصلے میں درج ایک جواز قدرت اللہ شہاب نے
اپنی خود نوشت میں درج کیا ہے۔ ہم ایک خندق کے کنارے پر آ پہنچے ہیں جہاں ہمارے سامنے صرف 3 راستے ہیں۔ نمبر 1، جس راہ سے آئے ہیں اسی راہ پر واپس مڑ جائیں۔ نمبر 2، خندق پر ایک قانونی پل تعمیر کر کے اسے عبور کر لیں۔ نمبر 3، خندق میں چھلانگ لگا کر تباہی کا شکار ہو جائے۔ جسٹس منیر نے واپس مڑنے یا خندق میں گرنے کے بچانے کا فریضہ ملک و قوم کے لیے ادا کرنے کے لیے خندق پر ایک پل تعمیر کر دیا۔ تاریخ نے اسی پل کو نظریہ ضرورت کا نام دیا، جس نے صرف عین اسی زمانے میں ملک کو ایک پیچیدہ بحران میں مبتلا کر دیا، بلکہ آنے والے زمانوں کے لیے مشکلات پیدا کی، جن کے آثار 65-70 برس گزرنے کے بعد بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جسٹس منیر کے سیاسی نوعیت کے دیگر فیصلوں پر بھی اسی انداز فکر کا غلبہ دکھائی دیتا ہے۔ جسٹس منیر کا تیسرا فیصلہ، جس نے پاکستان میں جمہوری سیاسی عمل کی راہ میں پہاڑ جیسی رکاوٹیں حائل کی، 200 کیس کے نتیجے میں سامنے آیا۔ 200 کیس کے ذریعے ایوب خان کے مارشل لاء کے نفاذ اور اس کے نتیجے میں ایک منتخب حکومت کے خاتمے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس منیر نے اس مقدمے میں مارشل لاء کے نفاذ اور اس کی وجہ سے جائز طور پر ایک منتخب اور آئینی اور قانونی نظام کے خاتمے کو بغاوت قرار دینے کے بجائے اسے ایک کامیاب انقلاب قرار دینے کے لیے بینس کیلسنس کی معروف تھیوری آف اسٹیٹ کا سہارا لیا۔ اس تھیوری میں کہا گیا ہے کہ کامیاب انقلاب اپنا جواز خود ہوتا ہے اور اس سے آئین سازی کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے انقلاب فرانس، انقلاب چین اور انقلاب روس کی مثالیں پیش کی۔ کیا ایوب خان کے مارشل لاء کو جواز دینے کے لیے جسٹس منیر کا یہ استدلال درست تھا؟ حامد خان ایڈوکیٹ نے اس کا سوال کا جواب ان الفاظ میں دیا، ہرگز نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 60 کی اس دہائی میں دنیا کے مختلف حصوں میں مارشل لاء نافذ ہوتے رہتے تھے۔ پاکستان میں مارشل لاء کا نفاذ بھی اسی قسم کی ایک واقعہ تھا، جسے فرانس، روس یا چین جیسے انقلاب کے مماثل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خود تھیوری آف اسٹیٹ کے مصنف بینس کیلسنس نے بھی اس موقع پر کہا کہ اس فیصلے کے ذریعے ان کی تھیوری کو جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ درست نہیں۔ سیاسی مضمرات رکھنے والے جسٹس منیر کے یہی بنیادی فیصلے ہیں جن کی وجہ سے ملک سیاسی اور آئینی طور پر اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ تاہم حامد خان کہتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ ایسے دوررس مضمرات رکھتا تھا جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کیس کے فیصلے کے اس پہلو کا جائزہ لینے کے لیے اسمبلی کی تحلیل کے پس منظر کا غیر روایتی انداز میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا اس زمانے کے تاریخی تذکروں میں ذکر نہیں ملتا۔ حامد خان کہتے ہیں کہ 24 اکتوبر 1954 کو آئین ساز اسمبلی کی تحلیل سے 4 روز قبل یہ اسمبلی پاکستان کا پہلا آئین تیار کر چکی تھی۔ اس آئین کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ اس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان آبادی کا فرق تنازع طے کر دیا گیا تھا، جس کے تحت قومی اسمبلی میں مشرقی پاکستان کی نشستوں کا تناسب 55% اور مغربی پاکستان کی نشستوں کا تناسب 45% طے کر دیا گیا تھا۔ منصوبے کے مطابق آئین ساز اسمبلی اسی برس دسمبر میں دستور کے مسودے کو حتمی شکل دے کر اس کی منظوری کا فیصلہ کر چکی تھی کہ غلام محمد نے اسمبلی کو تحریر کر کے
دستور کی منظوری کا راستہ بند کر دیا۔ اس طرح ملک کے دونوں حصوں کے درمیان پارلیمنٹ میں نمائندگی کا مشکل مسئلہ جو اس دستور میں حل کر دیا گیا تھا، ایک بار پھر بگاڑ کر مشرقی پاکستان کے حق نمائندگی پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا گیا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ مشرقی پاکستان کے حق حکمرانی کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس طرح اس فیصلے نے علیحدگی کا بیج بو دیا۔ دوستو، ساتھیو، اس ویڈیو کے بعد ہم کوشش کریں گے آپ کے لیے جگتو فرنٹ اور 1 یونٹ پر ایک ویڈیو تشکیل دیں، تاکہ اس ویڈیو میں جگتو فرنٹ اور 1 یونٹ کا ذکر آیا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو تفصیلی معلومات حاصل ہو، اور آپ اب پاکستان میں ہونے والے حالات کا صحیح اور درست تجزیہ کر سکیں۔ شکریہ۔